مکتوب نمبر 133 دفتر اول حصہ سوم. یہ مکتوب شریف بھی ملا محمد صدیق بدخشی کی طرف صادر کیا گیا ہے اس بارے میں کہ میرے بھائی فرصت کو غنیمت جانو. آپ کے پاس فرصت ہے نا، اس کو غنیمت جانو اور اس وقت کی قدر کرو. جو آپ کے پاس وقت ہے اس کی قدر کرو. اور رسم و عادات، جو لوگوں کی رسمیں ہیں، لوگوں کی عادتیں ہیں، اس سے کوئی کام حاصل نہیں ہوتا. اور تمحل و تعلل جز خسارت و حرمان نم افزائد. تمحل کرنا، چلو جی آنکھیں بند کر لینا. کہتے ہیں کہ جب کبوتر پہ حملہ کرتے ہیں نا تو کبوتر جو ہے وہ بلی کے ڈر سے نا اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. تو وہ یہ سوچتی ہے کبوتر کہ شاید میں نے آنکھیں بند کر لی ہے تو پھر وہ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں. بھئی آنکھیں تو نے بند کی ہوئی ہے، بلی کی آنکھیں کھلی ہوئی ہے. تو اس کو کہتے ہیں تمحل. اور تعلل علتیں ڈھونڈنا، یہ کہنا میں کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، چلو آج یہ کام ہے تو میں کل آ جاؤں گا. فرماتے یہ کوئی فائدہ نہیں ان چیزوں کا. مخبر صادق میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی میں فرمایا ہلک المصوفون. فرمایا مصوفون ہلاک ہے. کون ہے مصوفون؟ مصوفون اس کو کہتے ہیں کہ سوف افعلو، کر لوں گا، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، کوئی بات نہیں. فرماتے وہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں. ہلک المصوفون. یار تہجد کی نماز میں کل سے شروع کر لوں گا، یار یہ نیک عمل ہے، ابھی تھوڑی طبیعت خراب ہے، کل سے شروع کر لوں گا، پرسوں سے شروع کر لوں گا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہلک المصوفون، سوف افعلو، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، اب کرنے لگا ہوں، یہ ہلاک ہے. ابھی موجودہ عمر کو یہ خرچ کر لے ہیں موہوم کام پر، وہمی والے کام پر. میں کیا کروں گا، جا کے کام کروں گا، کام سے جناب وہ جاؤں گا، پھر کام سے یہ ہوگا، اتنے میرے پاس پیسے آئیں گے، پھر اس پیسوں سے جا کے میں مسجد بناؤں گا، پھر فقراء آئیں گے، فقراء کو کھانا کھلاؤں گا. سبحان اللہ. شیخ چلی والے واقعے کو آپ میں ذکر کرنا چاہوں گا. بازار میں تھے، ایک بندے کو مزدور چاہیے تھا، تو یہ شیخ چلی وہاں موجود تھا. بندے نے مال لیا اور مال لے کے، مال بھی کیا مال تھا، انہوں نے مٹی کی ایک برتن میں دیسی گھی خریدی. تو شیخ چلی کو انہوں نے کہا کہ یہ میرا مال ہے، اسے میرے گھر تک پہنچانا ہے، کتنے پیسے لوگے؟ انہوں نے کہا 1 درہم اس زمانے میں تھا، کیا 1 درہم لوں گا. ٹھیک ہے جی، آپ سر پہ رکھو اور جاؤ. وہ مٹی کا وہ برتن انہوں نے سر پہ رکھا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ دیسی گھی ہے. چلتے چلتے شیخ چلی نے رستے میں سوچنا شروع کر دیا. سوچا یہ مجھے 1 روپیہ دیں گے نا، میں بازار سے اس 1 روپیہ کے انڈے لوں گا، وہ کسی مرغی کے نیچے رکھوں گا، اس میں سے بچے نکل آئیں گے، پھر اس بچوں کے آگے وہ انڈے دیں گے، پھر اس میں سے اور بچے نکل آئیں گے، پھر اسی طرح میرے پاس ایک مرغیوں کا فارم ہوگا، پھر ان ساری مرغیوں کو میں سیل کر کے ایک دمبا لوں گا، ایک بکرا لوں گا، پھر وہ بکرا بچے جنیں گے، پھر ان کے بچے بڑے ہو جائیں گے. اس طرح میرے ساتھ ایک ریوڑ ہوگا، پھر اس میں سے میں کچھ بیچ کے پھر ایک گائے خریدوں گا، گائے کے آگے بچے ہوں گے، پھر میرے ساتھ ایک گایوں کا ایک ریوڑ ہوگا، پھر اس کو میں بیچوں گا، پھر میں اونٹ لوں گا، پھر اونٹوں کا ایک سوچتا رہتا ہے شیخ چلی. چلتے چلتے میں اپنے علاقے کا سب سے مالدار ترین بندہ بن جاؤں گا، پھر میں شادی کروں گا، گھر بناؤں گا عالی شان، میرے پاس ایک بیٹا پیدا ہوگا، وہ بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوگا، وہ بیٹا آئے گا مجھے کہے گا ابو مجھے پیسے دے دو، میں ان کو پیسے دے دوں گا. وہ بیٹا جو ہے وہ ناراض ہوگا، وہ کہیں گے پیسے بہت کم ہے، میں لات اٹھا کے ان کو ایک لات دے ماروں گا. اس نے چلتے چلتے ایک لات اٹھائی اور جیسے وار کیا نا تو وہ ٹھوکر کھا کے گر گیا. جب گر گیا تو مٹی کا وہ جو برتن اس کے سر پہ تھا وہ بھی گرا. ظاہری بات ہے کہ جب وہ گریں گے تو ٹوٹ جائیں گے. وہ سارا جتنا بھی دیسی گھی تھا نا وہ بہہ گیا ساری زمین پہ. مالک ان کے ساتھ چل رہا تھا، اس نے کہا یہ تو نے کیا کیا، تو نے تو میرا سارا مال ہی غرق کر دیا، اب کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا میرے صاحب تمہارا تو کچھ پیسوں کا گھی ختم ہو چکا ہوگا، میری تو ساری بادشاہی گئی، میں تو بادشاہ بنا ہوا تھا، بیٹے کو میں نے ٹھوکر ماری ہے،
اتنے سارا کچھ، وہ سب کچھ میرے پاس ختم ہو. یہ ہے موہومات، یہ ریکوائرمنٹ، توقعات. تو مبارک فرما رہے ہیں کہ آج کے دن کو آپ اپنی موہومات کے لیے کیوں خرچ کر رہے ہو؟ جو تمہارے پاس نقد ہے، جو وقت ہے، اسی کو صرف کر لو نا. آپ کہتے ہیں کل تہجد پڑھوں گا، تو آج سے شروع کر لو. آپ کہیں گے کل میں فلاں کروں گا، آج ہی سے شروع کرو. اللہ کریم ہمیں اپنی یاد میں وہ بے آرامی دے جو دنیا کی آرام سے ہمیں بے آرام کر دے. بس ایسے ہلچل مچ جائے نا باطن میں کہ ہم جس کو بے آرامی کہتے ہیں نا، ایسے ہم بے آرام ہو یا، لیکن بے آرامی جو ہے وہ ایسے ہو کہ دنیا والی آرام سے ہم بے آرام ہو جائیں. یہ اللہ کی یاد میں بس اللہ ہمیں وہ عنایت فرمائے. گفتگو جو ہے یہ کوئی فائدہ نہیں دیتا. میں تمہیں نصیحت کروں، آپ اس کو سنیں، ایک کان میں ڈالیں دوسرے کان سے نکالیں گے، یہ کوئی فائدہ نہیں ہے. بلکہ یہ ہے کہ آپ سلامتی قلب کو اللہ رب العزت سے مانگو. یہ جو اغنیاء کی صحبت ہے، یہ دنیا داری ہے، یہ موہومات ہے، اس سے آپ سلامتی قلب کو طلب کرو اور اصل چیز کی فکر کرو کہ اصل کیا ہے. اصل دین ہے، اصل معرفت الہی ہے، اصل تصوف ہے، اصل آخرت ہے ہماری، اس کی خیال رکھو. اور وہ چیزیں جو بے فائدے ہیں اس کو چھوڑ دو. ہر چیز جز عشق خدائے احسن است، گر شکر خوردن بود جان کندن است. جو بھی اللہ رب العزت کی عشق کے سوا جو کچھ بھی ہے، وہ اگرچہ آپ میٹھا کھا رہے ہو، لیکن اصل میں وہ ایسے ہیں جیسے آپ زہر کھا رہے ہو. ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر اور کچھ نہیں ہے مگر بلاغت ہے، وہ آپ تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. تو آپ تک میں پہنچا رہا ہوں کہ تم غلط طریقے سے جا رہے ہو، اپنی اصلاح کر لیا کرو.